أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ الاحزاب کی 28 اور 29. یہ آیات جو ہیں انہیں آیات تخیر کہا جاتا ہے. تخیر انہیں اختیار دیا گیا ہو کسی چیز کا. یہ سورۃ الاحزاب ہے، آپ سب جانتے ہیں. جب بنو قریظہ کا غزوہ بھی ہوا، غزوہ احزاب کے ساتھ ہی اسے سمجھے آپ اسی کا ضمیمہ تھا، یہ بھی ہوا. تو یہ وہ حالات تھے کہ کافی مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا. مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی اچھی بن گئی. جب اس مال کو تقسیم کیا گیا تمام ہی مسلمان جو تھے وہ اچھے بن گئے مالی اعتبار سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ اب تھوڑا ہمیں بھی ہمارے نفقے میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے. جو ہمیں خرچہ دیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ملنا چاہیے. ان کی یہ ڈیمانڈ یا ان کی جو مانگ تھی وہ جائز تھی، درست تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے تو اس مرتبے کے لحاظ سے سمجھا گیا کہ انہیں اس قسم کی مانگ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ واقعہ جو ہے اس سے واقعی ایلا کہا جاتا ہے. یعنی جب انہوں نے یہ مانگ کی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہینہ قریب جانے کے سلسلے میں کہا کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا. آپ مسجد نبی کے قریب میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں آپ نے قیام فرمایا 29 دن تک. واقعہ یوں ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ فرمایا جائے تو آپ نے علیحدگی اختیار کی اور بڑے رنج آپ کو ہوا اس چیز کا بہت زیادہ کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی. حضرت عمر کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی حضرت حفصہ وہ بھی ان کے نکاح میں تھی. حضرت ابو بکر کو پتہ چلا ان کی بھی ایک بیٹی یعنی حضرت عائشہ ان کے نکاح میں تھی. وہ دونوں آپ کی خدمت میں آئی. اس وقت آپ کی نکاح میں 4 بیویاں تھیں جب یہ واقعہ جس وقت ہی ہوا ہے. جب وہ چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت طلب کی کسی کے ذریعے تو 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ انہوں نے خاموشی اختیار کی. پھر بلایا. جب گئے تو حضور علیہ السلام بڑے انتہائی رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ارد گرد وہ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ابو بکر نے بھی اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی کو ڈانٹا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اس پر نازل ہوئی. اپنے پیارے نبی سے کہا گیا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم طالب ہو، تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، ٹھاٹ باٹ، عیش آرام، اگر تم دنیا کی طالب ہو اور دنیا کی زینت، عیش و عشرت، اس چیز کی تم طالب ہو، فتعالین تو تم آ جاؤ تم، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دے کر تمہیں کچھ مال دیتا ہوں، واسرحکن اور تمہیں رخصت کرتا ہوں، سراحا جمیلا بھلے طریقے سے. تمہیں کچھ مال دے کر میں تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کرتا ہوں. ان کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے.
یا تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تو پھر اسی طرح سے گزر بسر کرنی ہوگی جس طرح سے کی جا رہی ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے زیبائش آرائش اور عیش و عشرت کے سامان، دوسرا ہوتا ہے ضرورت کا سامان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ضرورت کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو فرمایا پھر اگر ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تو اسی قسم کے حالات برداشت. حالانکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی جو مانگ تھی وہ کوئی غلط قسم کی تھی، وہ جائز تھی، درست تھی، لیکن مرتبہ ان کا بہت بلند تھا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک امیر کیسا ہو حضور کو دیکھو، ایک امام کیسا ہو حضور کو دیکھو، ایک لیڈر کیسا ہو، سیاسی لیڈر، سماجی لیڈر، کسی بھی فیلڈ کا لیڈر کیسا ہو حضور کو دیکھو. ایک شوہر کیسا ہو حضور کو دیکھو، ایک بھائی کیسا ہو، ایک باپ کیسا ہو، ایک دوست کیسا ہو. یعنی ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک چیز کے اعتبار سے وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے جو کچھ نسوانی مسائل ہوتے ہیں ان میں کس کو بنایا جائے اسوہ. تو وہ کمی جو پوری کرنی تھی وہ ازواج مطہرات نے کرنی تھی کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے تھا، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے اسوہ کہاں سے ملے؟ تو وہ انہی کو بننا تھا جو ازواج مطہرات تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان کی معمولی سی یعنی تھوڑی سی بھی دنیا کی طرف اگر لچک دیکھی جائے، دنیا کے اعتبار سے کسی زینت کی خواہش دیکھی جائے تو وہ اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، وہ پیارے نبی کو بھی برداشت نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ رنجیدہ ہوئے، ناراض ہوئے اپنی بیویوں سے اور علیحدگی اختیار کی. تو جب یہ آیات نازل ہوئی، انہیں آیات تخیر کہا جاتا ہے، یعنی جس میں ارادہ اختیار دیا گیا. تو اس وقت پھر سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ سے کہا عائشہ میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ پہلے دوسری آیت بھی پڑھے. دوسرا اس میں آپشن کیا تھا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم چاہتی ہو، تم طالب ہو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کر رکھا ہے للمحسنات، محسنات کے لیے، نیک خواتین کے لیے، نیکوکار خواتین کے لیے تیار کر رکھا ہے، من کن، تم میں سے جو نیک خواتین ہو، اجرن عظیما، بڑا اجر، عظیم اجر ان کے لیے رکھا ہے. یہ جو دو آیت نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے، کہا عائشہ میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے تھوڑا صبر کر لینا، گھر والوں سے بھی مشورہ کر لینا. تو پوچھا کیا حکم ہے؟ تو یہ آیات سنائی، دونوں آیات ان کے سامنے پیش کی. سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں یہ بات. کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، تم بتاؤ مجھے اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتے ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں کچھ مال دے کر، یعنی اچھے بھلے طریقے سے، بہتر طریقے سے کچھ دے دلا کر تمہیں رخصت کرتا ہوں بھلے طریقے سے. اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر سن لو، ایسی نیکوکار، ایسی نیک خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میں گھر والوں سے کیوں مشورہ کروں؟ میں تو ایمان لا چکی ہوں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، میرے لیے تو سب کچھ اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور آخرت کا گھر ہے، لہذا مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اختیار کیا ہے اللہ کو اور آپ کو اختیار کیا میں نے. پھر آپ دوسری جو باقی تین تھی ان کے پاس بھی گئی، انہوں نے بھی بالکل یہی جواب دیا. تو یہی جواب جب ملا پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو 1 مہینے کے لیے کہا تھا، 2 رہیں گی، تو آج تو 29 دن ہوئے. تو حضور نے اشارے سے کہا کہ 29 دنوں کا بھی مہینہ ہوتا ہے، وہ 29 دنوں کا بھی مہینہ ہوتا ہے. تو بہرحال
فرمایا اس کے بعد والی آیت 3 آیتیں ہم مکمل کرتے ہیں. یا نساء النبی، اب ایک اور ہدایت اہم ازواج مطہرات کے لیے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، تم میں سے جو آئے بفاحشۃ مبینہ، کسی کھلی بے حیائی کے ساتھ، یعنی تم میں سے اگر کسی قسم کی کھلی بے حیائی دیکھی گئی، بالفرض، یعنی ایسا تو ممکن نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر ان کے ذریعے کوئی بے ہودگی کا کام، کوئی بے حیائی کا کام ہوگا تو سن رکھو، یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے اگر کسی نے ایسا کیا، اس قسم کی بے حیائی کھلی جو ہو، سری ہو، تو اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا. جو اور خواتین کے لیے ہے وہ نہیں، بلکہ اس سے دگنا، کیونکہ تمہاری ایک خاص حیثیت ہے. مقام جتنا کسی کا بلند ہوتا ہے تو اس بلند مقام پہ خطا بھی اگر چھوٹی سی بھی ہو وہ بہت بڑی خطا بن جاتی. جس طرح سے پیارے نبی علیہ السلام سے ایک جگہ فرمایا گیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یعنی اگر آپ نے اس قرآن کو بدلا، اس میں سے کچھ اپنا شامل کیا، تھوڑا سا اپنی طرف سے کسی بات کو کہا کہ یہ قرآن ہے دوسرے لفظوں میں، تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑیں گے. ثم لقطعنا منه الوتین، تو ہم حضور علیہ السلام کی شہد رگ جو سے کاٹ دیں گے. یعنی ایسا تو نہیں تھا، ایسا حضور کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا جرم، تمام دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے کلام میں کچھ اپنا شامل کر دیا جائے، یا اللہ کے کلام میں سے کچھ گھٹا کر پیش کیا جائے، من و ان وہ نہ بتایا جائے. یہ سمجھانے کے لیے بات ہوتی. تو یہاں بھی یہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اگر تم سے کوئی بے حیائی کا کام ہوگا تو یاد رکھو تمہیں وہ سزا نہیں دی جائے گی جو عام خواتین کو دی جاتی ہے، عام مجرمین کو دی جاتی ہے. تمہیں دگنی سزا دی جائے گی، دوہری سزا دی جائے گی. یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یہ مشکل نہیں. کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم چونکہ نبی کی بیویاں ہیں ہمارے ساتھ کوئی خاص قسم کا برتاؤ ہوگا، ہمارے ساتھ کوئی خاص قسم کی نرمی برتی جائے گی، نہیں، بلکہ تمہیں سزا دی جائے گی، بلکہ دگنی سزا دی جائے گی. اس چیز کو کئی مقامات پہ حضور علیہ السلام نے کئی طریقوں سے واضح کیا ہے. جس طرح سے ایک موقع پہ جب وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے جو قرابت دار ہیں ان کو ڈرا ہوا، تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ایک ایک نام کا لے کر بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حساب کے لیے خود تیاری کرو، وہاں میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں. لا اغنی عنک شیئا یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، ما اغنی ان کی شیء، میں تمہارے وہاں کسی کام نہیں آؤں گا، حساب کے موقع پہ خود آپ کو بچانا ہوگا. یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی ما شئتی، مانگو مجھ سے جو تم چاہتی ہو، یعنی دنیا کے معاملے میں کوئی مال چاہے، کوئی چیز چاہے، مانگو میں دوں گا تمہیں، مگر ما اغنی ان کی ما اغنی ان کی عند اللہ شیئا، یعنی میں اللہ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے اس حساب کے وقت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اس وقت تمہیں خود اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. تو یہاں بھی نبی کی بیویاں ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، لیکن صرف اس وجہ سے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کئی جگہ ہے. اس نے غلطی کی، اس کے لیے جہنم ہوگی، واضح. نوح علیہ السلام کی بیوی، یعنی 2 پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ایسا نبی کی بیوی ہونا کسی کو نہیں بچاتا. اسی طرح سے کوئی آپ میں نیک ہو، انتہائی صالح ہو، اس کا صالح ہونا جو ہے اس کی وجہ سے اس کا بیٹا نہیں بچ سکتا، اس کا باپ نہیں بچ سکتا، اس کا بھائی نہیں بچ سکتا. ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہوگی. علیکم انفسکم. تو یہ 3 آیات آج جن کا ہم نے مطالعہ کیا، یہ اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا. آج اس آیت کے ساتھ
ہم نے 21 پارے مکمل کیے الحمدللہ علی ذالک۔ عصر کے وقت جو درس ہوگا انشاءاللہ 22واں پارہ شروع ہوگا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا ہم پڑھ چکے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنا ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہدایت والا تعلق قائم ہو جائے اور ہم قرآن پاک پہ عمل کرنے والے بھی بنیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین۔ السلام علیکم۔